وسلم عليك يا حبیب اللہ، اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا ہے، اے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا ہے، تو علی کا جگر گوشہ، تو نواسۂ مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا ہے، تو نے لٹایا سب کچھ اسلام کو بچایا، تو نے لٹایا سب کچھ اسلام کو بچایا، خود بھی شہید ہو کر راضی خدا کیا ہے، اے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا ہے، قال الحسین منی وأنا من الحسین، قال الحسین منی وأنا من الحسین، سن لو جہان والو یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا ہے، تو علی کا جگر گوشہ، تو نواسۂ مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گنہگار سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، پس
اللہ یہی چاہتا ہے کہ پلیدی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ یہ آیہ مبارکہ کا لفظی سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ اب چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ یہاں اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ دوم یہ کہ رجس یعنی ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ سوم یہ کہ تطہیرہ کا کیا مفہوم، کیا مطلب ہے؟ چار چیزیں ہیں یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں غور کرنے کی۔ قرآن کی اس آیہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں رجس سے پاک کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ اب اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا چاہنا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو چاہیں وہ چیز پوری ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے، وہ بھی میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 82 سے بتانے لگا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کہ بے شک اللہ کسی بھی چیز کے بارے میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، میرا رب جس کام کا ارادہ فرما دے، جس کام کے حکم کا ارشاد فرما دے کن کہ ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رب کن فرما دے، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوبارہ آئیے اسی آیہ مبارکہ یعنی 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، اے نبی کے گھر والوں اللہ یہی چاہتا ہے۔ یہاں پہ علماء جانتے ہیں کہ انما یہ حصر کے لیے یہاں پہ لایا گیا، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر رجس سے، ہر پلیدی سے پاک فرما دے۔ تو میرے آقا کی جو اہل بیت ہے وہ ہر رجس، ہر پلیدی سے پاک ہے، کیونکہ رب نے انہیں پاک فرما دیا۔ اب اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ خالق کائنات جس چیز کے بارے میں کن فرما دے وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اسی آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، ارادہ یریدو کا معنی ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ تو رب نے یہ چاہا کہ اے حبیب پیارے میں تیرے گھرانے والے کو پاک اور صاف کر دوں، گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک ہی پاک ہو گئے۔ بیٹا خاموش ہو جائے۔ اب آئیے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ قرآن کا مفہوم یہ بتا رہا ہے، قرآن کا سیاق اور سباق
قرآن کی یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کے آگے اور پیچھے کس چیز کا ذکر آ رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، سیاق اور سباق، پیچھے کن کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر خالق کائنات نے فرمایا اہل البیت، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور قرآن کی نص قطعی اور اشارے سے، سیاق و سباق سے تو یہاں سے اس آیہ مبارکہ میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور کے ازواج مطہرات ہیں۔ آئیے قرآن کا سیاق اور سباق دیکھ لیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے پہلے جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اب یہ آیت نمبر 33 سے پہلے والی آیہ مبارکہ ہے، کیونکہ قرآن کا سیاق اور سباق دیکھا جاتا ہے، آگے اور پیچھے دیکھیں کہ بھئی ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد صرف حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیں؟ نہیں عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اہل بیت میں میرے آقا کی گھر والیاں بھی شامل ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی، او نبی کی بیویوں، او نبی کی گھر والیوں۔ خالق کائنات نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میں اور عورتوں میں بہت بڑا فرق ہے، تمہاری شان اونچی ہے اس لیے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، حضور کی گھر والیاں ہو۔ تو پھر اسی آیہ مبارکہ کے تحت پھر آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا کیا معنی ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں تم گھر میں ہی رہو۔ تو اب بیوت کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج کے ساتھ ہو گئی، گھر کی نسبت جب بیویوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، آل و اولاد کے ساتھ بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اب قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، اور اسی آیہ مبارکہ سے آگے جو بیوت کی نسبت جو ہے وہ بھی عزیزان محترم مطلب ہے کہ ازواج مطہرات کی طرف کی گئی ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ، کہ یاد کرو اس چیز کو جس کی تلاوت کی جاتی ہے تم گھروں کے اندر۔ اب اس سے بھی مراد یعنی گھر کو نسبت ہے بیویوں کے ساتھ، تو جو احباب کہتے ہیں کہ جی صرف پنجتن سے مراد یہ حسنین کریمین اور علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا اور میرے آقا کی ذات ہے، یہ بات ہم نے مانا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اسی کی تشریح میں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ میرے آقا کی ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں۔ یہ خیانت کرنا ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ جی حضور کی گھر والیاں اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی حضور کی ازواج حضور کے اہل بیت میں شامل نہ ہوں اور پھر ان کے بارے میں گستاخیاں کی جائیں؟ نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو اہل بیت ہیں وہ میرے آقا کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کرتے ہوئے جو فرشتوں نے کہا تھا وہ آیہ مبارکہ سن لیں۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت قالوا فرشتوں نے کہا اتعجبین، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ،
یہ زوجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا آپ تعجب کر رہی ہیں؟ من امر اللہ، اللہ کے اس امر سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ، اللہ کی برکتوں سے، علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اہل البیت، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والیو۔ تو یہاں بھی قرآن تو اہل بیت جو ہے وہ ازواج کے لیے اس کی نسبت کر رہا ہے گھر کی، تو پتہ چلا کہ میرے آقا کی جتنی بھی ازواج ہیں امہات المؤمنین، وہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر یہ تو قرآن کی سیاق اور سباق سے پتہ چلا میرے آقا نے 11 شادیاں کی ہیں، تو 11 کی 11 یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کسی ایک بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو حضور کے اہل بیت سے ہٹا کر اس کے بارے میں توہین برداشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب باقی جو ہم کہتے ہیں کہ 5 تن جن میں میرے آقا کی ذات، حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ جو 5 تن اس قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن، امام حسین، علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے آپ نے اپنی کالی کملی رحمتوں والی چادر ان کے اوپر ڈال کر اور اپنے اوپر ڈال کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 5 تن، 4 تو ہوئے کہ امام حسن، امام حسین، حسنین کریمین، علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چادر کے اندر آ کے جب چادر اوپر ڈال دی، میرے آقا نے یوں ہاتھ بلند فرمائے اور یہ دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مسلم شریف، عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا حسین اور مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے اپنی کالی کملی والی چادر ان کے اوپر ڈال کے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بتا دیا کہ یہ جو 5 تن ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے خاص گھر والے ہیں، اذہب عنہم الرجس، ان سے پلیدی کو دور کر دی، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو خوب پاک اور صاف کر دی۔ عزیزان محترم، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یہی حدیث مبارکہ۔ اب حدیث مبارکہ ختم نہیں ہوئی جب میرے آقا نے یوں دعا کی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دی، ہر پلیدی ان سے دور کر دے، انہیں خوب پاک اور صاف کر دی۔ پھر ساتھ ہی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کی زوجہ محترمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گھر والی، آپ مومنوں کی ماں قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ دعا سنی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہے؟
سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انکی علی خیر، اے میری پیاری سلمہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو تو پہلے ہی سے اہل بیت میں شامل ہے، تو تو خیر میں پہلے ہی سے شامل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی زوجہ ہو، میرے آقا کی 11 شادیاں 11 کی 11 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہی آیہ مبارکہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی، اب 5 تن ہوئے وہ، اب ادھر سے 5 تن یہاں سے، کیونکہ اس 5 تن میں بھی میرے آقا شامل ہیں، اور پھر حضور کی ازواج میں بھی میرے آقا شامل ہیں، تو پھر یہ میرے آقا کے اہل بیت ہوئے۔ اب جو احباب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں مانتے علیاذ باللہ، وہ پھر ان کے شان کے بارے میں گستاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے، اور کوئی حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں، اس کے بارے میں بک بک کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اصل مروڑ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور حضرت حفصہ یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں۔ آگ وہاں سے لگتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج حضور کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ قرآن تو یہ بتا رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور قرآن آگے پیچھے سے حضور کی ازواج کو اہل بیت میں شامل کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کی ازواج شامل نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تو ہوئی پہلی بات یہ کہ اسی آیہ مبارکہ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت سے مراد حضور کے ازواج بھی ہوئیں اور حضور کے یہ 5 تن بھی ہوئے۔ اب یہ رجس سے کیا مراد ہے؟ رجس عربی کا لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے پلیدی۔ قرآن نے کہا نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے۔ لیذھب عنکم الرجس، یہ رجس سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس رجس کو بھی ہم قرآن پاک کی آیات بینات سے آپ کو بتائیں گے کہ رجس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، پلیدی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور پھر ان پلیدیوں سے خالق کائنات نے میرے آقا کے تمام گھر والوں کو پاک اور صاف فرما دیا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پلیدیاں ہیں کون سی، جن پلیدیوں کا خالق کائنات نے ذکر فرمایا کہ اے حبیب پیارے، آپ کے گھر والوں کو ہم نے ہر پلیدی سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے۔ وہ پلیدیاں کیا ہیں؟ رزق کا کیا مطلب ہے؟ اس رزق کا مفہوم سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی چند آیات آپ سماعت فرماتے جائیں۔ اب پہلی آیہ مبارکہ ہے 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ عزیزان محترم، 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا،
والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے کھیلنا، خالق کائنات نے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکیاں ہیں، یہ پلیدیاں ہیں اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ جناب والا اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے 4 پلیدیوں کو شمار کروایا، شراب، جوا کھیلنا، پانسے کھیلنا، اور یہ جو بت ہے خالق کائنات نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان ہی کے کارنامے ہیں، شیطانی کام ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، حرام کھانا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان پلیدیوں سے بچو۔ خالق کائنات نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، ان پلیدیوں سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جوے سے بچنا ہے، پانسے کھیلنے سے بچنا ہے، جناب والا بتوں کی پوجا پاٹ سے بچنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے جب بچو گی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر تم کامیاب ہو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے 4 پلیدیاں گنوائیں اور ان کو قرآن نے کہا کہ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ پلیدیاں ہیں اور یہ شیطانی کام ہے۔ اب اسی طرح اگر میں بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، میں اگر آپ کو گنواتا جاؤں تو عزیزان محترم تو کافی ٹائم درکار ہے، کہ اس کے لیے تو پھر ایک مزید میرا تو آج ارادہ یہ تھا کہ یوں اہل بیت کی طہارت پاکیزگی بیان کر کے کربلا کے آخری واقعات آپ کے سامنے رکھتا، تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اگر ٹائم مل گیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ۔ تو اب یہ 4 پلیدیاں تو خالق کائنات نے گنوا دی کہ رجس میں شراب بھی شامل ہے، جوا بھی شامل ہے، پانسے کھیلنا بھی شامل ہے، بتوں کی پوجا پاٹ یہ بھی شامل ہے۔ اور پھر 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 146 میں اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَتُهُ أَوْ دَمًا مَصْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ اگلی آیہ مبارکہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں خالق کائنات نے فرمایا یہ جو مردار ہے، کوئی چیز مر جاتی ہے یہ مردار بھی رجس میں شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ دمن مصفوحاً، بہنے والا جو خون ہے وہ بھی ناپاک اور پلیدی میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا او لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی پلیدی میں شامل ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، خالق کائنات نے فرمایا یہ پلیدیاں ہیں۔ اب ایک ایک پلیدی گنوائی جا رہی ہے قرآن پاک میں۔ شراب حرام، شراب پلیدی ہے، جوا پلیدی ہے، انصاب پلیدی ہے، بت پلیدی ہے، پانسے کھیلنا پلیدی ہے، خنزیر کا گوشت پلید ہے، جناب والا دمن مسوحا، بہنے والا خون بھی پلید ہے، مردار بھی پلید ہے، یہ ساری پلیدیاں ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب پیارے ان ساری پلیدیوں سے ہم نے آپ کی اہل بیت کو پاک پیدا فرمایا۔ حضور کا گھرانہ پاک ہے، اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ پلیدیاں گنوائیں، اسی لیے میں نے کہا یہ تو اب 8ویں پارے کی سورہ اعراف، اور اسی طرح 8واں پارہ سورہ انعام، وہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 146، اور پھر اگلا بھی 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 70 میں خالق کائنات نے وہاں پہ بھی جناب والا پلیدیوں کا شمار کروایا، اور اسی طرح 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 30 میں بھی خالق کائنات نے پلیدیوں کا جناب والا تذکرہ فرما کر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ان بتوں والی پلیدیوں سے بھی بچو۔ عزیزان محترم خلاصہ یہ ہوا کہ شراب، جوا، مردار، جاری خون،
خنزیر کا گوشت، بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، منافقین، منافقت، بے دینی، بے ایمانی، عذاب الہی وغیرہ، یہ تمام کی تمام مذکورہ آیات میں جو رجس کا اطلاق کیا گیا ہے، ان سب سے خالق کائنات نے اپنے حبیب کی اہل بیت کو پاک فرما دیا۔ حضور کا کوئی گھرانے والا ہو وہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بد عقیدگی میرے آقا کے اہل بیت میں شامل ہو جائے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے حبیب پیارے آپ کے گھر والوں کو پاک اور صاف فرما دوں۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے نبی کے گھر والوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ کوئی بد کردار کہے کہ جی اہل بیت یوں ہیں، حضور کے گھرانے والے یوں ہیں، تو عزیزان محترم یہ صراحتاً قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ہوا رجس۔ رجس سے کیا مراد؟ تو پھر فرمایا خالق کائنات نے تیسرے نمبر پر جو ارشاد فرمایا وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو پاک اور صاف کر دو۔ تو اس تطہیر کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کو تمام اعتقادی پلیدیاں اور تمام عملی ناپاکیاں اور برائیوں سے بالکل منزہ فرما کر قلبی صفائی اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ قرآن کی اس آیہ مبارکہ کا مفہوم اور مطلب ہے، جو کہ میں نے آپ احباب کے سامنے اس مختصر سے ٹائم میں اس کی تشریح میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کیونکہ عنوان بڑا طویل ہے۔ یہ تو ہے نا، اب دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کا تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کی اہل بیت کو پاک اور صاف فرما دیا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پاک اور صاف اور ان کی عظمت کو قرآن پاک میں جب بیان کر دیا، تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ جناب والا ہم جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کے بارے میں چیمیں گوئیاں کریں۔ تو عزیزان محترم ایک اعلان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آج اب نماز جمعہ کے بعد تقریباً 2:30 یا 3 بجے کلمہ چوک سے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت مارچ یعنی ریلی جو ہے وہ کلمہ چوک سے نکالی جا رہی ہے۔ یہ فرانس کی اس خباثت اور اس گستاخی کی وجہ سے آج مسلمان جگہ جگہ سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اب تک مسلمان بے غیرت نہیں ہوئے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخیاں کرنے لگے ہو۔ تو عزیزان محترم فرانس نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، ان کے خلاف آج اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے یہاں سبی میں کلمہ چوک سے ریلی نکالی جا رہی۔ تمام مسلمان جو میرے آقا سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور بھی ضرور اس ریلی میں شامل ہوں۔ حضور نبی یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے مسلمان نکلنے رہے۔ آج اگر مسلمان نہیں نکلا، اس سے بڑی بےغیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر نبی کی گستاخی ہو تو پھر امت کیا کرے؟ تو پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر طاقت ہے نا اس وقت جو ہے نا اپنے اس کا گستاخی کا بدلہ لے، اور اگر پھر عرض کیا گیا کہ اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر امت کا مر جانا بہتر ہے، اس زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے اور التماس ہے کہ اس ریلی میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ تقریباً 3 بجے جو ہے کلمہ چوک سے ریلی نکل رہی ہے، اور اسلام آباد میں شہیر سیالوی صاحب وہ بڑے اجتماع میں وہاں سے ریلی نکالیں گے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جن احباب نے سنتے نے پڑھی